يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ويجعله ركاما يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر وقت شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں، جو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہیں، بات بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، جب بھی اللہ کی کسی نعمت کو استعمال کرتے ہیں تو فوری طور پر شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے، ایک تو یہ کہ اپنے عمل سے شکر ادا کرے۔ بیمار تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تندرستی مانگتا تھا، اللہ نے تندرستی عطا فرمائی، تو اب شکر گزاری یہ ہے کہ ایسے کوئی کام نہ کرے کہ وہ بیماری دوبارہ واپس آ جائے، احتیاط کرے۔ اس لیے کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ احتیاط خود ایک بہت بڑا علاج ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آئے، آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی، جس کو ہم اپنی زبان میں آنکھیں آنا بولتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، پانی ہر دن ہر وقت پانی چلتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھجوریں اٹھا کر کھا لی، حالانکہ آنکھوں میں جب پانی اتر آئے تو کھجور کھانا مضر ہے، تکلیف دہ۔ اللہ کے رسول نے دیکھ لیا تو فوراً فرمایا کہ علی، تمہاری آنکھوں میں پانی اتر آیا ہے اور تم کھجور کھاتے ہو، یہ تو مضر ہے تمہارے لیے۔ تو فرمایا پہلے تو کہ احتیاط کرو، آئندہ ایسا نہیں کرو گے، اور ابھی کھجور کھا لی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھیرا کھا لو، یعنی کہ ککڑی کھا لو، تاکہ وہ اس کا تریاق ہو جائے۔ اس روایت میں جاننے کو یہ ملا کہ احتیاط خود ایک علاج ہے۔ تو شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندے کو جب تندرستی مل جائے تو ایسے کوئی کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ بیماری واپس آ جائے۔ بہرحال انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ بندہ اگر ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ بہت پیار کرتے ہیں ان بندوں سے جو بندے اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے صاف فرما دیا 13ویں پارے میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آپ کے کاروبار میں برکت ہوئی، آپ کے منہ سے فوراً اللہ کی شکر گزاری نکلنی چاہیے۔ دیکھیے آپ کا کاروبار دن بدن کیسے ترقی کرتا ہے۔ اللہ کی جون سی بھی نعمت کو آپ استعمال کریں، فوراً اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے نعمت اور بڑھاؤں گا، ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے
بعض مرتبہ انسان کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو گے نہیں کر سکو. اتنی نعمتیں ہیں انسان کے پاس، کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان یا تو اپنی زبان سے یا پھر اپنے عمل سے، باڈی لینگویج سے، یا تو اپنے عمل سے ہمیشہ ناشکری کرتا ہے. کیونکہ شکر گزار بندہ تو ہمیشہ چاہے اللہ جس حالت میں رکھے اللہ کا شکر گزار رہتا ہے. پیٹ بھر کے اگر اللہ کھلاتا ہے اس کا کرم ہے، اگر آج اس نے بھوکا بھی رکھا ہے تو اسی کا کرم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ اس پر صبر کروں. کیونکہ صبر اور شکر یہ ساتھ والی نعمتیں میرے بھائی. صبر اور شکر یہ دونوں نعمتیں ساتھ میں چلتی ہیں، اور جب یہ نعمتیں اللہ کسی کو نصیب فرما دیتا ہے وہ انسان دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے، آخرت میں بھی اللہ اس کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے. اسی لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار رہنا چاہیے، اور وہ شکر گزاری اپنی زبان سے بھی ادا کرے، وہ شکر گزاری اپنے عمل سے بھی ادا کرے. کام بھی ایسے کرے کہ جس سے پتا چلے کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار. ان شکر گزاری میں سے اللہ کی نعمتوں سے ایک نعمت موسم سرما ہے، یعنی ٹھنڈی کا موسم. ٹھنڈی کا موسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. میں کچھ آیتیں اور کچھ روایتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور ان روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ موسم سرما یعنی ٹھنڈی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اس نظام کو پورے 4 موسم میں تقسیم کر دیا. ٹھنڈی کا موسم دیا، گرمی کا موسم دیا، بارش کا موسم دیا، اور موسم خزاں بھی دیا. پتجھڑ کا موسم جس کو ہم بولتے ہیں، پتجھڑ کا موسم، موسم خزاں. یہی تو وہ موسم ہوتا ہے کہ جن موسم میں درختوں کے تمام پتے جھڑتے ہیں اور دوبارہ اس کی ڈالیاں جنم لیتی ہیں اور دوبارہ وہ پتے آتے ہیں. تمہیں معلوم بھی ہے کہ دوبارہ آنے والے پتے اور 2 مرتبہ درختوں پر پھوٹنے والی کونپلیں اور نئی آنے والی ڈالیوں سے کتنے حکیم اور کتنے ڈاکٹر لوگ اس سے علاج کرتے ہیں. نیم کا درخت آپ کے سامنے موجود ہے، پورے سال نیم کا درخت گھر کے سامنے لگا ہوا ہے، لیکن وہ اس سے علاج نہیں کریں گے. وہ انتظار کرتے ہیں موسم خزاں کا. جب خزاں کا موسم آتا ہے جس میں نیم کے درخت کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر جب نئے پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، نئی چھوٹی کونپلیں اور نئی چھوٹی ڈالیاں جب نکلنا شروع ہوتی ہیں، تو ان درختوں کی ڈالیوں کو کاٹ کے پھر اس سے علاج کرتے ہیں. تو ہر موسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. گرمی کا موسم اناج کو پکانے کے لیے جتنا غلہ ہم استعمال کرتے ہیں، گیہوں، باجرہ، جوار، جتنی دالیں الگ الگ قسم کے استعمال کرتے ہیں، ان کو پکانے کے لیے گرمی کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے. ڈرائی فروٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے موسم سرما یعنی کہ ٹھنڈی کا موسم ضروری ہوتا ہے. اور بارش کا موسم آپ کو معلوم بھی ہے، ہمارے پاس تو اتنا احساس نہیں ہوگا کیونکہ ندیاں ہیں، کہیں پر پیسے والے ہیں تو بور بنا دیتے ہیں، بورنگ کر لیتے ہیں، کہیں پر کنواں بنوا دیتے ہیں. اسی لیے اپنے کھیتوں کو سینچنے کے لیے، اپنے کھیتوں کو پانی پلانے کے لیے ہمیں اتنے پاپڑ تلنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو ان لوگوں کو جا کر پوچھے کہ جو پورا سال بارش کے پانی کا انتظار کرتے. آپ نارتھ میں جائیے، نارتھ کے اسٹیٹ میں جائیے اور وہاں معلوم کیجئے، پورا کھیت تیار کرتے ہیں، اس کھیت میں فصلیں لگاتے ہیں، اور کھیت کے کونے کے اندر بڑا سا گڈھا بنا دیتے ہیں. اس کھیت میں وہ دھان بھی اگاتے ہیں، چاول بھی اگاتے ہیں، مچھلیاں بھی ڈالتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. اور جب بارش کا موسم جانے کو ہوتا ہے، پانی جو ختم ہونے کو ہوتا ہے، تھوڑا بچا ہوا پانی اس کھیت کے گڈھے میں جمع ہوتا ہے، مچھلیاں وہاں چلی جاتی ہیں، ان مچھلیوں سے پورا سال اپنا نکالتے ہیں. نارتھ کے علاقے میں جائیے آپ، کلکتہ سے لے کر اس کو قرب و جوار کے تمام اسٹیٹ کا آپ دورہ کیجیے، پتا چلے گا. پھر وہ پانی، بارش کے پانی کو پورا سال وہ چلانے کا انتظام کرتے ہیں.
تو تمام موسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں میرے بھائی۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر سردیوں کا موسم، انسان سوچے اگر تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر موسم پورے سال کا ایک جیسا ہو جائے، زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا، زندگی میں بدمزگی پیدا ہو جائے۔ اگر کچھ دن ہمیں دھوپ دیکھنے کو نہیں ملتی، 2 دن ابھی ہم کو دھوپ دیکھنے کو نہیں ملی تو ہماری حالت بگڑ گئی۔ ہم لوگ دیوبند میں جب پڑھتے تھے کبھی کبھی چلا جنوری کا ایسا آتا تھا کہ ایک مہینے تک سورج کی دھوپ دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ تب جب دھوپ نکلتی تھی تب پتا چلتا تھا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ تو ہر موسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں ہر موسم سے فائدہ اٹھانے کی، اس نعمت کی قدردانی کی اور اس پر شکریہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے موسم کی تبدیلی میں اللہ نے اس کو مثال کے طور پر اور احسان جتاتے ہوئے اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جو رات اور دن میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ ہم سال کے زمانے میں، سال کے ایام میں کبھی رات کو لمبا کر دیتے ہیں، دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کبھی دن کو لمبا کر دیتے ہیں، رات کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ یہ یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن میں الٹ پھلٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان تمام نشانیوں میں عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے اپنی ان نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12.5 سال تک اسلامی سلطنت کے خلیفہ رہے۔ جب بھی سردیوں کا موسم آتا تھا حکومتی سطح پر یہ اعلان کرواتے تھے۔ حضرت عمر فاروق حکومتی سطح پر یہ اعلان کرواتے تھے کہ سنو بھائی، سردیوں کا موسم آ چکا ہے، لہذا اون وغیرہ سے فائدہ اٹھاؤ، موزہ وغیرہ پہن کر اپنے جسم کی حفاظت کرو، سردی تمہارے جسم کی دشمن ہے، اور یاد رکھو یہ جلدی داخل ہوتی ہیں اور بہت دیر سے نکلتی۔ جب جسم میں یہ داخل ہو جاتی ہے تو جلدی نکلتی نہیں ہے۔ یہ اعلان سیدنا عمر فاروق حکومتی سطح پر کرواتے تھے، گورنمنٹ کے طور پر یہ اعلان جہاں جہاں اسلامی سلطنت تھی وہاں کے گورنروں کو خطوط بھیج کر حضرت عمر کی طرف سے یہ اعلان ہوتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہنم نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم نے خود اللہ سے شکایت کی، اور جہنم اللہ سے کہنے لگی یا ربی یأکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، میں اندر اندر سے جل رہی ہوں، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یاد رکھیے گا۔ جہنم نے اللہ سے یہ شکایت کی یأکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ یتنفس نفسین، کہ وہ 2 مرتبہ سانس لے۔ چنانچہ جہنم جب سانس اندر لیتی ہے تب دنیا کے نظام میں ٹھنڈی پیدا ہو جاتی ہے، اور جہنم جب اپنی سانس کو باہر پھینکتی ہیں تو دنیا کے اس نظام میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جب جہنم نے شکایت کی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1 مرتبہ سانس اندر لینے کی اور 1 مرتبہ سانس نکالنے کی اجازت دی۔ بس یہی سانس کو اندر لینا موسم سرما ہے، اور سانس کو باہر نکالنا یہ موسم گرما ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لہذا سردیوں کے موسم کے بارے میں بعض اور روایتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں۔ پہلے قرآن کریم کی آیت ہم پڑھ لیتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ 14ویں پارے سورۃ النحل کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کو اور چوپایوں کو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ کبھی غور تو کرو اللہ کی نعمتوں میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے۔ سوچے کبھی تھوڑی دیر، اللہ اگر مجھے یہ آنکھیں عطا نہ کرتا تو میں اس دنیا کے نظام کو کیسے دیکھتا۔ اللہ نے مجھے صحیح سالم بنایا، میرے پاس دونوں ہاتھ دونوں پیر موجود ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے روزمرہ کے کام کو انجام دیتا ہوں۔ اگر یہ ہاتھ اور پیر نہ ہوتے تو میں کس طریقے سے اپنی ضروری کام کو انجام دیتا۔
اللہ نے مجھے سوچنے کے لیے عقل عطا فرمائی ہے جس سے میں صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرتا ہوں. اگر میرے پاس یہ سوچ نہ ہوتی تو میں کیسے امتیاز کرتا. اسی لیے شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے. قرآن کریم کی آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ, ان چوپایوں کو, ان جانوروں کو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. فِيهَا دِفْءٌ, اس میں تمہارے لیے گرمی, وَمَنَافِعُ, اور بہت سارے فائدے اور نفع کی چیزیں ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور کتنے جانور ہیں کہ جن کے گوشتوں کو تم کھاتے ہیں. یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا. دوسری آیت قرآن کریم کی سورۃ النحل 14ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا, اللہ نے تمہارے لیے اپنے گھر بنائے جس میں تم سکون حاصل کرتے. اپنا گھر انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے میرے بھائی. جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا, جو کہیں پر خیمہ باندھ کر, چدریں باندھ کر یا فٹ پاتھ پر رہ کر اپنے گزارا کرتے ہیں, انہیں جا کر پوچھیے کہ اپنا گھر ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من السعادہ, تین چیزیں نیک بختی کی علامت ہے. کسی بھی آدمی کو اگر یہ تین چیزیں ملتی ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو غریب نہ کہے, وہ نیک بخت ہے. اس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ سعید ہے, یہ سعادت بخش ہے, نیک بخش ہے. فرمایا ایک تو اپنی سواری, انسان کے پاس اپنی سواری کا انتظام, چاہے سواری جون سی بھی ہو جس کی وجہ سے اس کی ضروریات پوری ہوتی. دوسری چیز فرمایا دار واسعہ, کشادہ گھر, اتنا گھر کہ جس گھر میں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ سکے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سر چھپانے کی جگہ مل جائے. اپنے بال بچوں کے ساتھ جہاں پر وہ رہ سکے, جو اپنا گھر ہو, جس کو کوئی یہ نہ ہاتھ پکڑ کے یہ نہ کہے کہ بھئی باہر نکل, یہ تو ہمارا گھر ہے. اسی لیے فرمایا دار واسعہ, کشادہ گھر اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور تیسری چیز فرمائی فرما بردار بیوی, فرما بردار بیوی, کشادہ گھر اور اپنی سواری. اور بعض روایت میں ہے کہ وطن کی روزی, وطن کی روزی اگر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے تو فرمایا ثلاث من السعادہ, وہ انسان نیک بخت ہے. تو گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو احسان کے طور پر شمار کروایا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو سکون کی چیز بنایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا, اور ان جانوروں کی چمڑیاں اللہ نے تم کو عطا فرمائی, جن چمڑیوں کی صفائی کر کے دباغت دے کے تم اس کے ذریعے خیمے بناتے ہو, تمبو بناتے ہو, اور اس میں وہ تمہارے کام آتے ہیں. تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم, جب تم سفر میں جاتے ہو تو اپنے خیمے کو ساتھ میں لے کر جاتے ہو, اپنے تمبو کو ساتھ میں لے کر جاتے ہو. کبھی پکنک میں جاتے ہو تو اپنے تمبو کو ساتھ میں لے کر جاتے ہو. اور وہ تمبو جو آپ کو محفوظ رکھتے ہیں وہ انہی جانوروں کے چمڑوں سے بنائے جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, اور وہ جانور کے جن کے بدن پر لگے ہوئے بال, وہ جانور کے جن کے بدن پر لگا ہوا اون, اور وہ جانور کے جن کے بدن پر لمبے بال ہوتے جیسے کہ اونٹ کے بدن کے اوپر ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے بھیڑ کے بدن کے اوپر جو اون ہوتا ہے, بکریوں کے بدن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے تم کو نعمتیں ہیں, اسی کے ذریعے تم فائدہ اٹھاتے ہو. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ, ایک وقت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے. یہ اللہ کی نعمتیں. ایک اور روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے بیان کروں, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن, ٹھنڈی کا موسم یہ مومن کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت. الشتاء ربیع المؤمن, ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ آگے قصور نہارها فصام وطال لیلها فقام, کہ اس کا سردیوں کے زمانے میں دین چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان روزہ رکھتا ہے, رات لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے. اس کو احسان کے طور پر سنن کبریٰ کی روایت ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ٹھنڈی کا موسم ایک مومن کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس میں اللہ رات کو لمبا کرتا ہے تاکہ آرام بھی اس کو برابر ملے، اور رات میں اگر وہ کھڑا ہونا چاہے یعنی تہجد کی نماز کے لیے تو وہ نماز بھی ادا کر سکے۔ اور ٹھنڈی کے موسم میں اللہ دین کو چھوٹا کرتے ہیں تاکہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو وہ روزہ بھی رکھے۔ روزہ کی اہمیت اس لیے بتائی گئی، روایت میں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ اللہ کے رسول پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ انت تصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ آپ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ لکل مؤمن، یغفر اللہ لکل مؤمن فیہما، اللہ تبارک و تعالی پیر کے دن اور جمعرات کے دن مومنوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیر کے دن اور جمعرات کے دن مومنوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ جب میرے لیے مغفرت کا اعلان کرے تو میں روزے کی حالت میں، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ آگے ایک اور جملہ فرمایا الا محتجرین، اللہ پیر اور جمعرات کے دن، دھیان سے سنیے گا میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ مومن کی مغفرت فرماتا ہے الا محتجرین، مگر ان دو آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا جو لوگ آپس میں بات نہیں کرتے، جو لوگ آپس میں بات نہیں کرتے ایسے دو آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتے یقول دعہما، اللہ فرماتے ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ اگر صلح کر لیں گے میں مغفرت کا اعلان کر دوں گا، جب تک صلح نہیں کریں گے میری طرف سے مغفرت کا اعلان نہیں ہوگا۔ دیکھیے میرے بھائی، ہم لوگ دنیا کی زندگی میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر ہم اپنے ایگو کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ انسان لوگوں سے بات کرنا اگر بند کرتا ہے، لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی، جس کو ہم کہتے ہیں برتن آپس میں رہتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، مزاج ہر ایک کے الگ ہے، ہر ایک کے مزاج جب الگ ہیں تو بات چیت کی وجہ سے کبھی کبھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے، دل دکھتا ہے، لیکن اس کو مستقل اپنے ایگو کا مسئلہ کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ جب ایگو کا مسئلہ انسان بنا دیتا ہے تو وہ کبھی اپنی طرف سے معافی کی پہل نہیں کرتا، کیونکہ ہر آدمی اپنے ایگو کو بیچ میں لے آتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا، میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، اور اگر بات چیت کرنے میں اپنی طرف سے ابتدا نہیں کروں گا، وہ بلائے گا تو میں بولوں گا ورنہ بات نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے پیر اور جمعرات کے دن انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ کے وہاں سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور ایسے دو آدمیوں کے بارے میں جب فرشتہ پوچھتا ہے تو اللہ فرماتے دعہما حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان کو ہمیشہ اس طرح کے معاملات کو درگزر کر دینا چاہیے۔ معافی کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ بہرحال ہماری بات چل رہی تھی جمعرات اور پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق۔ یہ روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر اور جمعرات کے دن اللہ مغفرت فرماتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، اور اس کو بیان کیا کہ موسم سرما یعنی ٹھنڈی کے موسم میں اللہ نے رات کو لمبا کیا، دین کو چھوٹا کیا، تاکہ انسان اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایک اور روایت ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں جو ترمذی شریف کی روایت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت لغرفا، جنت میں ایک کمرہ ہے، جنت میں اللہ نے ایک ایسا کمرہ بنایا ہے جس میں فرمایا یرا ظہورها من بطونها ومن بطونها ظہورها، جس میں ہر آدمی اندر کا آدمی باہر دیکھ سکتا ہے اور باہر کا آدمی اندر کی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے۔ جب یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تو ایک اعرابی یعنی ایک دیہات میں رہنے والے بھولے بھالے آدمی صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کمرہ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ جس کمرے کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جنت میں ایسا کمرہ ہے اور اس میں ایسی نعمتیں ہیں کہ باہر والا آدمی اندر دیکھ سکتا ہے، اندر والا آدمی باہر دیکھ سکتا ہے، تو وہ کمرہ اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی للہ باللیل. 4 چیزیں فرمائی کہ جو اپنی بات میں نرمی پیدا کرے، وہ انسان جو گفتگو میں نرمی پیدا کرے، جو لوگوں سے بات کرے تو اس کی بات میں ایٹیٹیوڈ دکھائی نہ دیتا ہو، جس کی بات میں تکبر نہ دکھائی دیتا ہو، ابھیمان نہ چھلکتا ہو، جس کی بات میں نرمی ہو. اطاب الکلام، ایسی بات کرے کہ لوگ اس کی بات کو سننے کو پسند کرتے ہو، جو اپنی بات میں نرمی پیدا کرے. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور جو غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلائے. وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور جو پابندی کے ساتھ روزے رکھے. وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ، اور جو اللہ کے لیے رات میں نماز پڑھے. روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وہ رات کو اللہ کے لیے اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کے متعلق کہا جاتا ہے یہ 4 کام جو آدمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے جنت میں ایسا کمرہ بنا رکھا ہے کہ جس کی نعمتوں کو باہر کا ہر آدمی اندر دیکھ سکتا ہے اور اندر کا ہر آدمی باہر کو دیکھ سکتا ہے. تو میرے بھائیو، آپ نے دیکھا کہ اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لیے اور جنت کے ایسے کمرے کو حاصل کرنے کے لیے 4 صفات بیان کی، جس میں سب سے بڑی صفات اطاب الکلام، کلام میں نرمی پیدا کرے. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میرا بات کرنے کا انداز کیسا ہے، میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں، میرا بات چیت کرنے کا انداز ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے لوگ مجھ سے بات کرنے کے بجائے مجھ سے دور بھاگتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اطاب الکلام، کلام میں نرمی پیدا کرو. جو نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے کہ حضور کیسے گفتگو فرماتے تھے. روایتوں میں آتا ہے، شمائل ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی انگلی سے یوں اشارہ کر کے بات نہیں کی. کیوں؟ کہیں انگلی سے اس طریقے سے اشارہ کرنا سامنے والے کو ہلکا دکھانا مقصود نہ ہو. حضور جب بھی بات کرتے تھے تو اپنے ہتھیلی سے ایسا اشارہ کیا کرتے تھے. حضور ایسے ہتھیلی سے اشارہ کر کے گفتگو کیا کرتے تھے اور بات میں انتہائی نرمی کے الفاظ ہمیشہ استعمال کرتے تھے. ایسے گفتگو کرتے تھے صحابہ فرماتے تھے ایسا لگتا ہے انزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکون تاری. صحابہ جب بیٹھتے تھے حضور کی گفتگو سننے کے لیے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر ہلائے اور پرندے اڑ جائے. میرے بھائیوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں اور قرآن کریم کی جو نعمتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی وہ اس لیے سنائی کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں. بہرحال ہمارے آج کا موضوع یہ تھا کہ موسم سرما یعنی ٹھنڈی کا موسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمت کے شکر گزار بندہ جب تک اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. جب بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. لہذا میرے بھائی جس طریقے کے دنیا کے حالات ہم دن بدن سنتے چلے جاتے ہیں، مایوسی کے سوا انسان کو کچھ اور سننے کو نہیں ملتا. ایسے ماحول میں ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں یہی ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں اویلیبل ہیں، جو نعمتیں اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں پر ہم شکر گزار بنیں. اور کرنے کے ضروری کام کچھ یہ ہوتے ہیں. ٹھنڈی کے اس موسم میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈور میں 4 سے 5 جیکٹ رکھے ہوئے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں بلینکٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹھنڈی کے بچنے کے لیے جتنے ضروری سامان ہونے چاہیے وہ 2-2 3-3 4-4 ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. ہمارے محلے میں کتنے ایسے غریب ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں جن کے پاس ٹھنڈی کا سویٹر بھی نہیں ہوتا، بہترین موزے بھی نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کا بچاؤ کر سکے. تو ایسے موقع پر ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے اور ابتدا اپنے محلے سے کرو، اپنی سوسائٹی سے کرو. ہمارے بچے جب صبح اسکول کو نکلتے ہیں تو ان کے پاس بہترین سویٹر، کوٹ وغیرہ تمام چیزیں موجود ہیں، بہترین شوز اور موزے ان کے پاس اویلیبل ہیں. دیکھیے کہیں میرے پڑوسی کے بچے کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو میرے پاس جو ہے اس میں سے میں اپنی طاقت کے مطابق اس کو کچھ پہنچا سکوں. ہم جب احمد آباد میں تھے تو اس وقت ہم نے ایک کام شروع کیا تھا، نیکی کی دیوار. جوہاپورہ میں جب پڑھاتے تھے تو نیکی کی ایک دیوار کے نام سے ہم نے شروع کیا تھا اور گجراتی میں اس کے اوپر لکھا دیا تھا کہ بھئی یہاں پر ٹھنڈی کا سامان رکھا ہوا ہے،
جس کے پاس نہ ہو وہ یہاں سے لے جائے، جس کے پاس زیادہ ہو وہ یہاں آ کر رکھ جائے۔ تو وہیں پر وشالہ چوکڑی کے اوپر ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی دیواری، برف کی فیکٹری تھی، وہاں پر دیوار بنائی تھی، اس کے اوپر لکھ دیا نیکی کی دیوار۔ آج بھی الحمدللہ وہ کام چالو ہے۔ لوگوں کو کہہ رکھا تھا جن کے پاس ضرورت سے زیادہ سویٹر گھر میں ہوتا تھا وہ آ کر وہیں پر لٹکا دیتا تھا، جس کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ وہاں سے اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ہم اگر اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی ابتدا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے محلے اور پڑوسیوں کے اندر اس کی ابتدا کریں۔ بچے، بوڑھے، جوان، اگر کسی کے پاس ٹھنڈی کا سامان نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم ان کو پہنچائیں۔ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے لیکن اتنی تو طاقت ہے کہ 600-700 کا ایک سویٹر لا کر میں ایک بچے کو یا ایک بوڑھے کو دے سکتا ہوں تو وہ کام کرے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی نیکیاں ہیں جو آنے والی بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، آنے والے بڑے بڑے حالات کو دور کر دیتا ہے، کاروبار میں آنے والے نقصانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔